جاوید صاحب، ہمارا تعارف تو آپ کے حوالے سے فلسفے کا ہے، مذہب کا ہے، علم و دانش کا ہے. عقل کے حوالے سے ہم نے بہت سی ایسی نایاب باتیں سنی جو کہ یقیناً ان صاحبان عقل سے بھی نہیں سن سکے کہ جن کا دعویٰ ہی سارا عقل پر ہوتا ہے. تو لیکن ان حالیہ دنوں میں، ان مہینوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے موضوعات میں ایک نیا سا تنوع آیا، اور اس تنوع کے ساتھ دوستوں کی شکایتیں بہت بڑھ گئیں. مثلاً یہ کہ میرے دوست ایسے بھی ہیں جو غامدی صاحب کی فکر سے بہت متاثر ہیں، المورد سے ان کی وابستگی ہے. ہمارے دوست حلقہ تشیع میں بھی بہت زیادہ ہیں. اب صوفی پس منظر سے تو میں خود آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور چونکہ میں نے انگریزی میڈیا میں کام کیا تو ہمارے لبرل حضرات جو روشن خیال طبقہ ہے وہاں پہ بھی بہت ساری دوستیاں ہیں. تو آج کل یہ ہو رہا ہے کہ ہر دوست کی طرف سے شکایت ملتی رہتی ہے کہ آج جاوید صاحب نے یہ کہہ دیا، کل جاوید صاحب نے ایسا کہہ دیا. اور اس سوشل میڈیا کے زمانے میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دوست، شاید میں اس میں خود بھی شامل ہوں، کہ اختلاف کیا ہے، تنقید کیا ہے، اور پھر تضحیق کیا ہے، یا پھر یہ کہ تعصب کیا ہے، ان چاروں چیزوں کو ہم ایک ہی سانس میں، ایک ہی معنی میں بیان کر دیتے ہیں. تو یہ مسئلہ سر ہے کیا کہ ہم کہاں سمجھیں کہ تعصب ہے اور کیسے سمجھیں کہ یہ علمی تنقید ہو رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ کوئی اگر اعتراض کر رہے آپ کی فکر کے کسی حصے یا مجموعی فکر پر، تو اس میں یہ نیت ہونی ہی نہیں چاہیے کہ وہ تعصب کے ساتھ کیا گیا اعتراض ہے یا بلا تعصب. یہ آپ کا کام نہیں ہے اس جھگڑے میں الجھنا جن پر اعتراض ہو رہا ہے. وہ چاہے تعصب سے کیا جائے، دشمنی سے کیا جائے، چاہے خیر خواہی میں کیا جائے، آپ کا کام ہے متانت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اس کا جواب دے دینا. تو میرے ساتھ کئی مرتبہ یہ مسائل ہیں. مجھے اصل میں کچھ مہینے بعد جو ہے نا وہ ایک گالیاں کھانے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس میں یہ ذرا گالیاں دینے کا بھی موقع مل جائے. تو یہ سب میں کرتا رہتا ہوں اس طرح سے، ایک کبھی شرارتی انداز سے، لیکن کبھی سنجیدہ بات کو کہتا ہوں، تھوڑا سا خود کو جیسے اپنا سارا زور لگائے بغیر. تو جیسے مثال طور پہ ابھی وہ ولایت فقیہ اور ایران وغیرہ پہ بات ہوئی، تو میں نے وہ بات چھیڑنے کے لیے نہیں کی، ایک سنجیدہ موضوع پر بات کی، اور اس میں پورا زور نہیں لگایا. وہ بمشکل 5% ہے جو میں نے اظہار کیا ہے، لیکن اس پر ہی جو رد عمل آیا ہے وہ رد عمل تکلیف دہ ہے اور مایوس کن ہے. مطلب ہمارے جو اہل تشیع میں سے دوست ہیں پرانے، ہمارے ہم عمر، ہم اس طرح کی معاشرت کے عادی نہیں ہیں. ہم ان سے لڑتے رہتے تھے، مذہبی لڑائی، وہ ہم سے جھگڑتے رہتے تھے، لیکن یہ کہ ایک تعلق، ایک وحدت، ایک دوستی ایسی تھی کہ ہم ان کے لیے اپنے ہم عقیدہ اور ہم مسلک کو چھوڑ دیتے تھے. ایسے مواقع آتے تھے، وہ اپنے اور ہم اپنے. تو اس فضا میں تربیت پانے والا ایک آدمی تشیع کی بنیاد ڈھا دینے والے ایک تصور پہ بات کر رہا ہے. مطلب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو ایران کا نفاق اور ایران کی چالاکیاں، وہ تو ہیں، وہ اگر ذرا گہری نظر سے یا ایسے ہی دیکھ لے کوئی، پہلے سے کوئی موقف بنائے بغیر، تو وہ صاف نظر آئے گا کہ ایران ایک علامتی فائر کیے بغیر حماس کا سرپرست بن رہا ہے. اور پہلے اس نے کہا کہ ہم جنگ میں کودیں گے، پھر کہا کہ نہیں بھائی اب جنگ میں تو نہیں کودنا، پھر پراکسیز یہ وہ، اور آخری موقف یہ ہے کہ امریکی کیمپس پر حملہ نہ کرو، ہم پر حملہ ہو جائے گا ایران کا. تو یہ کوئی رویہ نہیں. آپ نے ایک اپنا، جیسے ایک پہلوان کہتا ہے کہ میرے بھائیوں سے پہلے لڑو، تو بھائی جو ہیں وہ ذرا اچھے پہلوان ہیں تو وہ اتنا وقت گزار دیتے ہیں کہ پھر لوگوں کی اس کشتیوں میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے. یہ ایران کا پورا کردار رہا ہے مشرق وسطیٰ میں خاص طور پر. تو اب آپ دیکھیں کہ ایران کا کیا نقصان ہوا.
سوائے یہ کہ وہ بہت جیسے آزادی کا چیمپئن، مظلوموں کا فریاد رس بن جانے میں کامیاب رہا، اور یہاں بالکل ناسمجھ لوگ اس کے دعووں پر جیسے یقین لے آتے ہیں۔ تو اس فضا کو میں توڑنا چاہتا تھا، کیونکہ ایران ہندوستان کا دوست ہے، پاکستان کا دوست نہیں ہے۔ یہ مطلب اب واضح ہونا چاہیے کہ ہندوستان جہاں مسلمانوں پر ظلم شاید دنیا کے ہر خطے سے زیادہ اب ہو رہا ہے، تو وہ ان ظالموں کے تو وہ اتحادی ہے تقریباً، اور ہم لوگوں پہ فائر وائر کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو پچھلا حملہ ہوا ہے یہ ہمارے بحیثیت پاکستانی یہ سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ ہم ایران کی طرف سے اس طرح کی ایک جیسے نگرانی والی آنکھ کھولیں اس کی طرف جو خطرات کو دیکھتی ہے۔ مجھے شکایت ہے کہ انہوں نے یہاں 2 آدمیوں کے لیے حملہ کر دیا، اور وہ 2 آدمی بھی مرے نہیں، بچہ ایک عورت مری، لیکن یہ کہ انہوں نے جو حملہ جوابی کیا ہے وہ جہاں سے فائر ہوا تھا وہاں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے بھی بلوچوں پہ کر دیا، انہوں نے بھی بلوچوں پہ کر دیا، تو اس وجہ سے جو ایک بلوچستان میں ویسے بھی پاکستان کے سلسلے میں حساسیت ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اس واقعے سے۔ تو خیر یہ ایک طرف رہا۔ دوسری بات جو ہے جو مطلب جس پہ مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ سب کہہ رہے ہیں ایران سے ہم کچھ نہیں، لیکن ایران کو برا کہنے اور ولایت فقیہ کی پر تنقید کرنے، ان 2 پہلوؤں سے مجھے مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے بھیڑوں کے چھتے پر پتھر مار دیا۔ تو میں نے تو پھول پھینکا تھا، لیکن وہ بھیڑوں کا چھتا اتنا نازک ہے کہ وہ بھیڑیں سب مجھ پہ ٹوٹ پڑیں۔ تو یہ نہیں ہے۔ ولایت فقیہ ایک شیعی پروجیکٹ ہے، جیسے پہلے فدائین وغیرہ کے نام سے، فاطمیون کے نام سے ہوتے آئے ہیں تاریخ میں، اور یہ بات وہ خود مانتے ہیں، لیکن سوالوں کا سیدھا جواب نہیں دے رہے۔ تو بھائی وہ سیدھا سا جواب دیتے ہیں۔ اب وہ کیا نام ہے، ایران میں اہل سنت چاہے بلوچ ہوں، چاہے عرب ہوں، چاہے کرد ہوں، وہ بہت مارجنلائزڈ حالت میں ہیں، بہت۔ تو اس میں کہ ایک نمائندہ وہاں، 2 نمائندے وہاں، بھائی وہاں کے آئین میں لکھا ہے کہ غیر جعفری کسی اہم عہدے پر نہیں بٹھایا جائے گا۔ تو اب ان سب پر اگر احتجاج کریں، اور سنیوں کو جو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور وہ اپنے علماء سمیت بنتے آ رہے ہیں، اس پہ کوئی تو ہو جو ان کے عزائم کو، جو خفیہ نہیں، ہم سازش وغیرہ نہیں کہہ رہے، وہ ان کے مذہبی مقاصد ہیں، اسے وہ ڈھکا چھپا کے پیش کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ان سے صرف اتنی شکایت کی کہ آپ اس کو بالکل وہ خفیہ طریقے سے نہ کریں، واضح کر کے کریں کہ بھئی ہم شیعی تغلب چاہتے ہیں۔ تو اب ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، نہ ہونا ہوگا تو نہیں ہوگا، لیکن سنیوں کو اس طرح ٹریپ تو نہ کریں۔ تو دوسری جو مجھے ایک تجربہ ہوا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ مذہبی بن جائے گی باتیں، کہ وہ اختلاف چاہے مذہبی لوگوں سے کرو چاہے لبرل سے کرو، دونوں کا جواب بہت بڑھے ہوئے ناخنوں سے دیا جاتا ہے۔ اور ہمارا لبرل اور کیا جو نام انہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں، وہ طبقہ بہت زیادہ پسماندہ ذہن ہے اور بہت زیادہ شفاف ہے، اور باتوں کو سمجھنے سے اسی قدر عاجز اور قاصر ہے جس حد تک ہمارے عوام پہنچے ہوں۔ تو مجھے عجیب سا تجربہ ہے کہ مذہبی ہی نہیں، غیر مذہبی بھی، یہ سب لوگ ایک عجیب طرح کی گراوٹ اور جارحیت، اور ذرا صاف لفظوں میں کہا جائے تو بے وقوفی اور حماقت کے مریض نظر آتے ہیں۔ یہ بہت خوفناک بات ہے، اس پہ ہمیں اپنے بچاؤ
کوشش کیے بغیر توجہ دینی چاہیے، اور یہ توجہ اگر اب ہم نے نہ دیے ہنگامی طور پر تو اس ملک کو چلانے والا باہر سے درآمد کرنا پڑے گا۔ اچھا سر، یہ ولایت فقیہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو سیاسی تناظر میں بھی بیان کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یقیناً یہ مذہبی مسئلہ تو بن جاتا ہے، اور جیسے ہی مذہبی مسئلہ بنتا ہے تو وہ پھر یہی سننے کو ملتا ہے کہ یہ ناسبی ہیں اور یہ اپنی عداوت میں یہ گفتگو وغیرہ کر رہے ہیں۔ تو مطلب میرا سوال یہ ہے کہ اب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی اتنی قداور شخصیت ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ان موضوعات پر آپ لب کشائی فرمائے؟ ہم تو خوش ہیں کہ آپ سے ہم شاعری سنیں، آپ سے ہم فلسفہ پڑھیں۔ ایسے ہی تھوڑا سا تفریحاً ایک بات کہتا ہوں کہ اہل تشیع بیچاروں کو سکھایا یہ گیا ہے کہ جسے اچھا مانو اسے بالکل الوہی اچھائی تک پہنچاؤ، اور جسے برا کہو اسے شیطانی شرط تک پہنچا دو۔ تو یہ والا جو ایک مبالغہ ہے جس کو کہتے ہیں مائتھولوجیکل فیلیسیز پیدا کرنا، وہ ان کا شعار ہے۔ مطلب یہ سکھا دیا گیا ہے بیچاروں کو کہ جس سے محبت کریں گے وہ تو بس خدا بن جائے گا، اور جس سے نفرت کریں گے وہ شیطان سے بھی بدتر ہوگا۔ تو ان کے یہاں کے محاورے میں ناسبی جو ہے وہ ہمارے محاورے میں کافر سے کہیں زیادہ برا لقب ہے، کافر سے بھی۔ تو اب کہتے یہ ہیں کہ تکفیری اہل سنت میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ اس تکفیر کا یہ چلن جو ان کے یہاں ہے ناسبی کہنے کا، اور یہ ان کا تکیہ کلام بنتا جا رہا ہے۔ تو تکفیری تو آپ ہوئے، ہم کہاں کے تکفیری ہیں؟ تو یہ ان لوگوں کو سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ مطلب عجیب طرح سے ٹرانس میں لی ہوئی ایک بہت بڑا مجمع ہے جس کو کسی نے ٹرانس میں لیا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ اپنے اوپر اعتراضات کا جواب ایک جیسے الفاظ، ایک جیسے دلائل اور ایک جیسے الزامات کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں ذہنی طور پہ معاف کر دیے گئے کچھ عبارتیں انہیں جیسے ضروریات دین کے طور پر رٹوا دی گئی ہیں، اور اس میں ان کو ہپناٹائز کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنی اس حالت سے نکلنا چاہتے ہیں یا نہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ تکفیری آپ ہیں، ہم تو نہیں ہیں، یقیناً نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ امت اور مسلمان کا لفظ انہوں نے گالی بنا دیا؟ یعنی جب شہادت حسین کا ذکر ہوتا ہے تو وہ یہ کہ مسلمانوں نے قتل کیا، امت نے قتل کیا۔ تو یہ اب ہمارے سامنے ویسے ہی ہیں جیسے حسینی جماعت اور ان کے ممکنہ قاتلین۔ تو ہمیں وہ مسلمان عین اسی معنی میں کہتے ہیں۔ تو یہ سب نہیں، آپ نے بہت بڑی بڑی دینی اصطلاحوں کو ایک عجیب و غریب مفہوم دے کر اس دین کے پورے سائیکک اور پورے جو ہے وہ انٹلیکچول ہائرارکی کو آپ نے بدل کے رکھ دیا۔ تو اس پہ مطلب مجھے اعتراض نہیں ہے، میں کوئی چاہے ہندو ہو چاہے کچھ ہو، میں سماجی وحدت کا قائل ہوں بلا لحاظ عقائد، تو اس میں میرے لیے مسئلہ نہیں۔ لیکن آپ لوگ اب اتنا نہ بڑھیں کہ وہ جھنڈے تک لگانے کا فیصلہ ایران سے آئے، گاڑیوں پہ اسٹیکر عجیب عجیب لگانے کا اشتعال انگیز، یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ تو اس پہ ذرا توجہ دیں، اور تھوڑا ہمارے متحمل ہونے کی تھوڑی ایک گروہ کی طرف سے شاباش دیتے رہیں۔ بس چلو پھر اپنا یہ کام بھی کرتے رہو، وہ بھی کرتے رہو۔ اب سر چونکہ یہ موضوع اب بن ہی گیا آج کی گفتگو کا ذات تشیع کے حوالے سے، تو اب ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ جو پاکستان کی تاریخ ہے، یہاں پر جو شیعہ حضرات ہیں ان کی پرسیکیوشن جس طرح سے ہوئی ہے، اور کافی زیادہ ظلم و ستم کا سامنا تو رہا ہے اس کمیونٹی کو۔ اب جب اس قسم کی تنقید آتی ہے تو ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ وہ مس انٹرپریٹ بھی ہوتی ہے، اور پھر بہت سے شیعہ حضرات ایسے ہیں، میں ان کو ناموں سے جانتا ہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، جو آپ کے لیکچر سے بہت استفادہ کرتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں۔ تو ایک آرگیومنٹ یہاں پہ یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ جاوید صاحب کی اس قسم کی تنقید سے کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مسلکی رنگ اختیار کر لیتی ہے، تو پھر بہت سے لوگوں کا نقصان بھی ہوتا ہے، ایک ہماری سماجی وحدت پہ بھی حرف اٹھتا ہے، اور جو لوگ
شیعہ حضرات آپ کو بہت پسند کرتے ہیں تو وہ بھی ذرا پریشان سے ہو جاتے ہیں؟ نہیں، انہیں چاہیے اور مجھے بھی سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اس انتشار پھیلانے میں اپنے حصے کا اعتراف کریں اور اس سے جیسے الگ ہو جائیں. اور یہ کون نہیں جانتا ہے کہ جب شیعوں کی ٹارگٹ کلنگ یا موب کلنگ جو بھی ہوتی ہے، جو بھی واقعہ ہوا ہے، وہ میرے نزدیک ابلیس کا کارندہ ہے. اور میں یہ بات ہر موقع پہ کہہ چکا ہوں. میں نے کئی کنٹینشنز اس طرح کی بنائی ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کا جھگڑا دو ہم مزاج دشمنوں کا جھگڑا ہے اور اللہ دونوں کو کامیاب کر دے. تو میں نے کہا ہے کہ مظلوم سے اس کا مذہب پوچھنا خود ظلم ہے. میں نے لکھا ہے کہ ظلم کفر ہے، چاہے یہ کرے یا وہ، چاہے اس پر ہو یا اس پر. تو میں نے کہا ہے کہ سعودی عرب پر تنقید سے اسلام پر فرق نہیں پڑتا، تو ایران پر تنقید سے ایمان پر کیا فرق پڑے گا؟ تو یہ سب میں نے، اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ صرف شیعہ نہیں، ہمارے یہاں جو احمدیوں کو جن مظالم کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس میں قتل وغیرہ بھی سب شامل ہے، میرے لیے وہ سب انتہائی درجے میں لائق مذمت بھی ہے اور موجب ندامت بھی ہے. وہ کیا نام ہے، گڑھی شاہو میں ان کی عبادت گاہ پہ وہ حملہ ہوا اور وہ بہت منظم حملہ جس میں کئی نے وہ کیا. تو میں وہاں پہنچا تک ہوں اور اس دن میرا جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ سوگ کا دن ہے. تو میرا ان سے کیا تعلق عقیدے وغیرہ کا؟ ہمارے یہاں جو مظالم جس اقلیت پہ ہوئے ہیں وہ سب قابل مذمت ہیں، اور اگر ان کی میں مذمت نہیں کرتا یا نہیں محسوس کرتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں ہوں. تو یہاں تک میں سمجھتا ہوں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئی جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ زیادہ تلطف ہونا چاہیے. تو یہ دوسری، یہ مطلب اس میں کبھی کوئی شبہ اگر کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا یا خود متعصب ہے. کہ جہاں سنی عجیب طرح کے توہین کے مظاہر دیکھتے ہوں شیخین کے لیے اکثریت میں ہوتے ہوئے، وہاں ظاہر عوامی جذبات کا ایک ریلا کسی وقت باہر نکلے گا اور منظم ہو جائے گا. تو پہلے یہ بھی مطلب ہم تو غیر مشروط مذمت کر رہے ہیں، مطلب چاہے سبب ہو تھا بھی تو بھی مذمت کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ توفیق ہونی چاہیے کہ یہ ان اسباب کو جنہیں یہ لوگ پیدا کرتے ہیں ان پر نظر ثانی کریں تاکہ اس طرح کے مظالم مزید جاری نہ رہیں اور ہمیں ہر واقعے پر شرمندہ ہو کر اظہار نفرت نہ کرنا پڑے. سر ابھی جو سوشل میڈیا کا مسئلہ ہے، جو مس انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں یا آپ کی بات کے کلپ سیاق و سباق سے کاٹ کے آگے پیچھے پھیلا دیے جاتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جتنی تیزی سے اور جتنی زیادہ آپ بات اس حوالے سے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مزید انتشار کی صورت پیدا نہ ہو کہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. سوشل میڈیا ایک مصنوعی اور محدود دنیا ہے، یہ اکثریت کے نمائندہ نہیں ہے. کئی جو میرے پرانے شیعہ دوست ہیں، یعنی کوئی پہلے کے، وہ سب اس پہ خوش ہیں، اور کئی جدید تعلیم یافتہ اور معتدل شیعہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام انہیں کرنا چاہیے تھا لیکن انہیں خطرہ ہے تو کسی نے کر دیا. میں آپ کیا بتاؤں کتنے شکریہ کے فون آئے ہیں. تو یہ نہیں ہے. شیعہ بہت علم دوست ہوتے ہیں. اب ہم ان کی نفسیاتی ساخت پہ بات کر رہے ہیں. شیعہ بہت بہادر ہوتے ہیں، شیعہ بہت وفادار ہوتے ہیں، شیعہ اجتماعی میکینکس کو برقرار رہنے کا ہنر اہل سنت سے بہت زیادہ جانتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے میں نے دیکھے ہوئے ہیں، جب ہی کہوں گا نا، اور اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہوں اہل سنت پر. تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. وہ شیعہ اکثریت جو خاموش ہے اور وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں،
وہ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، یا اگر ناراض ہیں بھی ایک جو وبائے عام چل پڑتی ہے نا ناراضگی کی، تو اس میں سبھی شامل ہو جاتے ہیں، تو کچھ وقت گزرے گا تو وہ ناراضی ان کی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور بھائی مجھے جو ذرا بھی جانتا ہے وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ اس طرح کی گفتگو انتہائی مجبور ہو کے میں نے کی ہوگی، اسے بھی مذہبی بنانے سے گریز کیا ہے۔ تو یہ لوگ ان کے یہاں حکومت بنانا منع تھا نا، یعنی کہ فقہی حکومت، یعنی امام کے بہاف پہ حکومت بنانا منع تھا کہ وہی آ کے بنائیں گے۔ اب یہ پورا ایک فلسفہ تھا، یہ چلے آ رہا تھا۔ اب ہوگا یہ کہ انہوں کا نہیں، ہم امام کے بہاف پہ حکومت بنا رہے ہیں، مہدوی نظام لا رہے ہیں، تو اس پہ وہ لوگ ظاہر ہے بہت ناراض ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے، زیادہ علماء ان کے وہ جو عراق وغیرہ میں ایسے ہیں جو بہت مخالف ہیں، اور ان پر پرسیکیوشن ہوئی ہے ایران میں۔ تو یہ نہیں، شیعوں کو یہ نہیں سمجھ، مجھے اگر ان سے بات کرنی ہوگی مذہبی تو میں ان کے تصور امامت پہ براہ راست بات کر سکتا ہوں۔ یہ سب باتیں نہیں، آپ ان چیزوں کی ذرا سا اس کو تو ریئلائز کرو، ریکگنائز کرو کہ ایک آدمی جتنا تم پر جتنے اعتراضات کر سکتا ہے ان میں سے شاید 2% کی ہیں، اور وہ بھی مذہبی نہیں ہیں، ان میں مجھے انہی کے مراجع کی تائید حاصل ہے۔ تو مذہبی اعتراض کروں اور ہائی ٹون میں کروں، کوئی بے پرواہ ہو کر کروں، تو وہ مطلب میں اس میں خاصا کانفیڈنٹ ہوں۔ سر آپ کی بات سے مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پولیٹیکل ایک آپ کی تنقید ہے، کوئی مذہبی تنقید نہیں ہے، جبکہ سوشل میڈیا پہ جو ہم تحریریں دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ جواب دے رہے ہیں آپ کو، تو وہ بہت مذہبی نوعیت کے جوابات ہیں۔ تو آپ نے ذکر کیا خطرات کا کہ ہمارے شیعہ دوستوں کو اندر سے بھی خطرات لاحق ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے سماج کی نفسیات اور اسٹرکچر ایسے ہی ہیں، تو پھر یہ آپ سے خطرہ کیوں مول لیں؟ آپ کی یہ کیا آپ کی ذمہ داری کیوں ہے یہ بات کرنا، اگر یہ خطرات شیعہ حضرات خود محسوس کر رہے ہیں؟ دھوکہ دیا جا رہا ہے اہل سنت کو، وحدت امت کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور شیعہ سپریمیسی اور لیڈرشپ کو منوایا جا رہا ہے، مین اسٹریم کو تشیع کے سپرد کیا جا رہا ہے کہ تشیع گویا مین اسٹریم ہے، اور جو اس سے الگ ہے وہ اسلام سے الگ ہے۔ تو یہ آپ ان کے جو نعرے ہیں ولایت فقیہ کے، وہ سب آپ دیکھیں نا کہ ولی فقیہ غیر جعفری ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ایک ایسا قائد ہے جو سنی ہو ہی نہیں سکتا، وہ کوالیفائی نہیں کرتا، چاہے ولایت فقیہ ایران میں ہو یا ایران کے باہر ہو۔ ولی فقیہ کبھی اثنا عشری کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ جس کا ڈرائیور تمہارا ہم مسلک، کبھی نہیں ہو سکتا، تو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ لیکن سر جو ہمارے سنیوں میں جو خلافت کے ماڈلز بیان ہوتے ہیں، تو کیا وہاں پہ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی شیعہ خلیفہ سنیوں کی سماج کا خلیفہ بن سکتا ہے؟ کیا جو سنیوں کے جو خلافت کے ماڈل جو ڈسکس ہوتے ہیں یا جو ہماری نوجوان نسل رومانٹیسائز کرتی ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ جو خلیفہ ہوگا وہ سنی ہوگا، وہ شیعہ تو ہاں، لیکن وہ آپ کو دعوت نہیں دیتے، وہ ایران والوں کو تبلیغ نہیں کرتے کہ بھائی سب شیعہ سنی سب سے اوپر اٹھ کے ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو اوپر اٹھنے کا ہر وقت جھنڈا بلند کیے رکھتے ہیں نا، وہ بدترین دھوکہ ہے، اور اگر ان کو امت کا نمائندہ بنا لیا گیا تو ہمارا عالم اسلام آگ میں جھلس جائے گا۔ ابھی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ مخالف کتنا طاقتور ہے، ابھی وہ ایران کو اسلام کا نمائندہ نہیں مان رہا، اور جس دن یہ ہو گیا کہ بھئی اسلام یہ ہے تو داعش کی طرح ان کو بھی وہ ٹھکانے لگا دیں گے۔ سر آن اے لائٹر نوٹ بس یہ میں بات کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ امید ہے یہ سب دیکھنے کے بعد جو ہمارے شیعہ دوست ہیں وہ مجھ سے بھی دوستی برقرار رکھیں گے۔ ارے بھائی وہ میری جان ہیں، وہ مجھے، میں کیا بتاؤں کہ مجھے جو شیعہ کم پریکٹسنگ ہے وہ بہت اچھا مسلمان ہے۔ اچھا سر، اگر ہم حضرات تشیع سے آگے بڑھیں بات کو لے کر، تو یہ جو آپ
کہ اختلاف کرنے کا جو تجربات ہیں، چاہے وہ ہمارے لبرل روشن خیال طبقات ہوں، ہمارے المورد کے دوست ہوں، ہم خود صوفی حضرات ہوں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، آگے وہ 99% والا مسئلہ ایک بن گیا کہ نقش بندیوں کے حوالے سے جو گفتگو کی آپ نے، تو یہ صحیح سماج کی نفسیات ہے کیا ہماری کہ ہر طبقہ ہر گروہ کوئی بات سنتا ہے، وہ جملہ اچک کر پھر حملہ آور ہو جاتا ہے؟ وہ ایک سینس آف انسیکیورٹی غالب ہے، کیونکہ ہم کوئی بھی ہوں، اپنا کوئی بھی مذہبی تشخص رکھتے ہوں، وہ اطمینان کے ساتھ اعتماد کے ساتھ نہیں رکھتے، اور ہم جو مانتے ہیں اپنی زندگی کو اس سے متاثر نہیں ہونے دیتے، اس کی باقاعدہ کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک طرح کی اندرونی دولختی، اندرونی تضادات اور ایک معنی میں نفاق کا شکار عقیدہ جو ہے وہ صحیح اور غلط، وہ کتابی صحت اور کتابی غلطی میں پھنسا رہے گا۔ باقی یہ کہ وہ عمل میں ہمیشہ اس کو ماننے والا، اسے عمل میں نہ لانے یا نہ لا سکنے والا ہمیشہ اس سے فاصلے پر رہے گا، لیکن جب اپنے دفاع کا مسئلہ آئے گا تو وہ کتاب اٹھا لاتا ہے۔ تو یہ سنی ہوں، شیعہ ہوں، صوفی ہوں، کوئی بھی ہو، تو اب وہ لیکن اتنا منظم جو رد عمل اور ڈانٹ پھٹکار ہے وہ میں نے کبھی، وہ نہ صوفیوں میں ہے نہ المورد یا جتنے بھی اختلاف کیے ہیں، اس حد تک اظہار نفرت اور عجیب طرح کی بہیمیت، درندگی والا مزاج وہ کہیں نہیں۔ اب بھائی نقش بندیوں کو تو ان سے بہت زیادہ کہا، ان کو تو اب وہ سب غلط ہے کہ 99%، یہ وہ 99% ایک محاورہ ہے۔ اب اردو والے نہیں کم رہ گئے، اردو سمجھنے والے، 99% کوئی ریاضیاتی تناسب نہیں ہوتا اردو زبان میں۔ جب ہم کہتے ہیں 99% یہ غلط ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ پہلوؤں سے غلط ہے۔ تو انہوں نے دیکھیں، انہوں نے تھوڑے دن غصہ وغیرہ کیا، پھر سب ٹھنڈے ہو گئے، اور غصہ بھی اتنے منظم انداز سے نہیں کیا گیا، اور کچھ نے ساتھ بھی دیا، یعنی نقشبندی اور صوفیوں نے ساتھ دیا، اور ساتھ دینے والے بھی مطلب اچھے خاصے ہیں، 2-4 نہیں تھے، مطلب جتنا میرے علم میں ہے۔ المورد سے کیا، وہاں جواب بہت منظم طریقے سے، جیسے کوئی اسٹیبلشمنٹ حرکت میں آ جاتی ہے، ایک نیٹ ورک، وہ ہر آدمی اس میں کود پڑا، لیکن یہ کہ اور الزام بھی لگائے، لیکن جیسے مسکراتے ہوئے، اور دباؤ ڈلوانے کا ان سب میں مشترک ہے۔ ایسے ہی دباؤ ڈالنا کیا ہے کہ اس وقت امت ان چیزوں میں الجھی ہوئی ہے، آپ یہاں پھنسا رہے ہیں، قرآن سے قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ فلسفہ بگار رہے ہیں۔ مطلب الزام سب سے بڑا ڈیفنس ہے، تو وہ المورد ہو یا صوفی ہوں یا اہل تشیع ہوں یا لبرلز ہوں۔ ابھی وہ ہمارے دوست، میں انہیں دوست سمجھتا ہوں اور ان کا مطلب خوش ہو کے یاد کرتا ہوں، مجھے معلوم نہیں میں کون سا وہ فیس بک وغیرہ بیٹھا رہتا ہوں، تو مجھے تو نہیں معلوم کہ ان کی 2-3 چیزیں مجھے ایسے جیسے کہ پرنٹ میں یا ویسے نظر آئیں، ان کو میں نے نظر انداز کیا، اور انہیں میں جانتا ہوں، مطلب یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کا نفسیاتی تجزیہ کرنے کے بھی لائق ہوں۔ تو یہ سب ہے، اور کبھی ان کے سلسلے میں ادنا سی بھی ناراضی میرے دل میں نہیں ہے، اور یہ میں بات بخدا کہہ رہا ہوں، اور بلکہ میرے لیے وہ ایک مزاحیہ سی شخصیت ہیں جو خوشگوار ہیں۔ تو اب میں نے ان کو چھیڑنے کے لیے ایک اچھی خاصی نظم کو ان سے منسوب کر دیا۔ اب ان کا جواب جو آیا، جو مجھ تک ڈائریکٹ بھی آیا، وہ یہ آیا کہ میں نے تو ہمیشہ تمیز کے دائرے میں رہ کے کی ہے، اور یہ انہوں نے دیکھے کیسی بدتمیزی ہے اس نظم میں۔ اب اس نظم میں یہ چھوٹے نٹشے بنائے گئے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں ہے نا بالکل۔ میں نے پہلے زردشت کا قافیہ بتایا، تو وہ نٹشے پہ طنز ہے کہ اس نے زردشت کو ایسا بنایا۔
پھر میں نے اس نظم کا اصل عنوان تھا مخبوط الحواس آدمی کا خطبہ. بس انہیں ہم نے اس کی جگہ مخبوط الحواس آدمی کی جگہ جو اتنی بڑا کلام کر سکتا ہے اس کی جگہ سعید ابراہیم کو رکھ دیا. تو اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے تھا یا اس پہ ایک دم سیریس ہو گیا دہائی دینی شروع کر جیسے کوئی جو بظاہر حیا دار دوشیزہ کوئی ہو نا اندر سے نہ ہو اس کو کوئی نہ چھیڑے تو وہ شور مچا دے کہ یہ اس نے مجھے چھیڑا ہے اور سارا محلہ اکٹھا کر لے. یہ سعید ابراہیم نے کیا. اچھا سر میں آپ سے اتنی لبرٹی لے لیے پتہ نہیں اب آپ کی جو آڈینس ہے میرے بارے میں بعد میں کیا بات کر رہی ہوگی یوٹیوب پہ. ایک سوال اور بھی آپ سے ہم پوچھ ہی لیں کہ اصل میں ہم لوگ جس ماحول میں رہے نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے استاد ہیں ان کا علم دیکھو ان کا فہم دیکھو ان کا فلسفہ دیکھو. اب اس صورتحال میں اگر آپ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اس طرح کی نا تو پھر ہمیں بھی تانے سننے کو ملتے ہیں کہ تمہارے استاد کی کیسے اخلاق ہیں یہ ایک اچھے آدمی ہیں یا نہیں ہے. پھر آپ نے حج ویسی لکھ دی کہ وہ ہم لغت دیکھتے رہ گئے لغت ہمیں دیکھتی رہ گئی. تو اس صورتحال میں تو یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ سارے نہیں اس کے دو جواب ہیں. وہ واقعی یہ اچھا ہوا کہ یہ ذکر آ گیا. اس حج کو میں اپنے لیے قابل بخشش سمجھتا ہوں ذریعہ بخشش اور اپنے ساری دینداری کے جذبے کو اس میں کھپانے میں کامیاب ہونے والا موقع سمجھتا ہوں. وہ جو فارسی حج ہے یا اردو میں بھی جو بھی حج ہے اس کو میں ایک جہادی عمل سمجھتا ہوں. جہاد مسکرا کے نہیں کیا جاتا اور جہاد قتال ہی نہیں ہوتا کہ صرف بندوق اٹھا کے آپ کو غصہ آئے. یہ نہیں ہے. غصہ آئے اور تلوار سے زیادہ کارگر آپ کا قلم کو بنا کے دکھا دیں تو آپ نے ایک اعلیٰ درجے کی مجاہدانہ سرگرمی قبول کی ہے اور اس پر اس اجر کی توقع رکھیں. ایک تو یہ اور دوسرے یہ کہ جوہلا کا مجمع ہے دونوں طرف. کوئی نہ اسے سمجھ رہا ہے نہ کسی کو حج کی تاریخ کا پتہ ہے اس کی ادبی معنویت اور سر یہاں تک کہ وہ حج کو پڑھ بھی ہجور ہے کوئی حجور ہے. مطلب بالکل عجیب طرح کا وہ ایک مایوسی الگ ہے وہ تو میں بار بار ظاہر کرتا بھی رہتا ہوں. تو ایک تو یہ کہ وہ ورنہ آپ کو قرآن شریف سے کچھ آیتیں اور حدیث میں سے 10-20 صحیح حدیثیں کاٹنی پڑیں گی تو اس میں نہ الجھیں. دوسری جو بات ہے نا وہ بہت اہم ہے میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت کروں. یہ جو کارپوریٹ موریلٹی اور وہ جو ایٹیکیٹس ہیں نا یہ غصے کے اظہار سے زیادہ خطرناک ہیں. یہ غیر فطری اخلاق ہے. یہ جیسے انشورنس ایجنٹ جیسے مسکراتا رہتا ہے نا آپ کچھ بھی کہیں یا مجھے کہاں مرنا اور لعنت بھیجو میں انشورنس کو مانتے ہی نہیں ہوں غصے میں آ جائیں وہ مسکراتا رہے گا. ارے بھائی آپ جانتے ہی ہیں جو تو اور آپ کی رائے کا احترام ہے. جیسے یہ ایک تکیہ کلام ہے کہ آپ کی رائے اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کی رائے کا احترام ہے. وہ اللہ کو بدترین لفظوں میں اللہ کا انکار کر رہا ہے جہالت سے اور عداوت سے اور آپ کہیں نہیں آپ کی رائے کا احترام ہے لیکن ہم اس رائے کو ہم غلط سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک خدا کا انکار درست نہیں ہمارے نزدیک قرآن پر اعتراض درست نہیں. ہمارے نزدیک کہہ کے آپ نے بالکل ایک سبجیکٹو مسئلہ بنا دیا انفرادیت کا. یہ سب نہیں. جو آدمی ہر صورت حال میں اپنے جذبے پر قابو رکھے یعنی صورت حال کے مطابق اس کے نظام جذبات و احساسات نہ ہوں وہ منافق ہے وہ دکاندار ہے. اور آج کل مارکیٹ ویلیو ہر چیز کی دیکھی جاتی ہے تو اس میں یہ دین کی بھی ایک مارکیٹ ویلیو لگ گئی ہے تو اس میں اب دو طبقے لڑ رہے ہیں. میں نے ان کے لیے بھی ایک وہ جیسے قول زرین ٹائپ کا لکھا تھا کہ
کیا کہتے ہیں، ہاں، پرانا دکاندار غراتا ہے، نیا مسکراتا ہے، تو ظاہر اس کا نقصان وہ غرا رہا ہے. تو اب وہ بیچارہ میڈیا وغیرہ میں نہیں ہے تو اب کیا کریں. تو یہ نہیں، اس میں یہ دھوکہ ہمیں نہ دیا جائے. یہ دین اپنے مزاج میں جیسے مجاہدانہ ہے. مجاہدہ اس دین پر چلنے کے لیے سب سے پہلا تقاضا ہے. تو آپ کیسے، آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ اس پر یہ نہ کرو. تو ایک تو یہ کہ میں اس طرح کے وکٹورین جو وہ ایٹیکیٹس ہیں ان سے بہت شدید نفرت محسوس کرتا ہوں، اور اس کو غیر انسانی سمجھتا ہوں. اسلامی ہی نہیں، اس نے انسان کے فطری وجود کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا. اب آدمی مشین کی طرح ایک پروگرام جو روبوٹ کی طرح بنتا جا رہا ہے. سب کی مسکراہٹیں ایک جیسی ہیں، سب کا انداز تکلم ایک جیسا ہے، اور سب کی وہ دنیا طلبی ایک جیسی. مطلب یہ جو خوش اخلاق لوگ ہیں ان میں یہ سب دنیاوی طور پہ امیر کیوں ہیں؟ اگر یہ پوچھا جائے یا سروے کر لیجئے، جو یہ درس دیتے ہیں نا، نہیں بھائی جذبات میں تو بالکل نہیں آنا، ان مدرسین اخلاق میں غربا شامل ہیں یا نہیں؟ زہاد ان میں شامل ہیں یا نہیں؟ ان میں مطلب جو مذہبی کیریکٹرسٹکس جو سنت سے مسلسل چلی آ رہی ہے، جس کا منبع سنت ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے کوئی ایک چیز بھی ان میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟ اب یہ سب آپ کو دیکھنا چاہیے. اور یہ چیزیں جو ہیں نا، اب چیزیں جو ہیں نا وہ دکھانے والی اور ہیں اور چھپانے والی اور ہیں. اس مزاج میں مذہبی طبقہ دنیا دار طبقے سے کہیں زیادہ مبتلا ہو چکا ہے. تو اب اس سے میری طبیعت اکتا چکی، اور پہلے سے میں بے تکلف آدمی ہوں، اور مجھ سے جو ہے میری زندگی میں سب سے، اب مجھے جو اگر پوچھے کہ تمہاری زندگی میں سب سے بڑی کمی کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ ڈانٹنے والا نہیں ہے، کوئی تو کہنے والا نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے جو گریبان پکڑ کے اٹھائے اور کہے بس ڈرامہ بند کرو. تو مجھے تو میری زندگی میں یہ بہت بڑی کمی ہے. میں اس کمی کو کئی ہیلوں سے پورا کرتا ہوں، وہ الگ بات ہے، وہ چھیڑ چھاڑ کر کے، لیکن اس کو کوئی یہ سب نہیں کہتا کہ میں ملامتی ہوں، مجھے شوق ہے کوئی بزرگ بننے کا، اور ملامت والی باتیں وہ سب بالکل نہیں ہیں. میں ایک ثقافت، ایک مزاج، ایک روایت کا پروردہ ہوں، اور اس میں اپنی فطری پن کے ساتھ رہتا ہوں. بس ٹھیک ہے، اس میں مطلب یہ کہ کبھی کبھی واقعی دل چاہتا ہے کہ اس کو چھیڑ دو. ہمارے مولانا نے وہ چوک پر ایک پان والے کو چھیڑ دیا، مولانا ایوب صاحب نے. وہ جیسے انہی کے گھر کے آگے بازار میں محلے میں، تو وہ لڑکا تھا، اس نے پان لگایا تو انہوں نے وہ ذرا سا رکھا تو وہ ٹھیک نہیں لگا. تو اب دیکھیں بھرا پورا بازار سب مولانا کو جانتے ہیں، محلہ ہے. تو انہوں نے اس سے کہا کہ پان کیا تیرا باپ پان نہیں لگا سکتا تھا، لگانا نہیں جانتا تھا، تو بھی ایسے ہی لگائے گا تو کر کے. اور وہ لڑکا تھا، اور اس کا باپ بھی مولانا سے بہت چھوٹا تھا عمر میں. تو اب جب یہ اس کو کہہ دیا، اور ان کی آنکھوں میں ایک شرارت سی بھی تھی مولانا کی، کہا تیرا باپ نہیں جانتا تو کہاں سے لگائے گا. وہ ظاہر غصے میں آ گیا. اس نے کہا باپ تک نہ پہنچیے گا. پہلے اس نے وارننگ دی انہیں. انہوں نے کہا باپ تیرا ہوگا، میرے تو وہ پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہے. اب یہ سب کہنا شروع کر. اب وہ جو اس نے جو اب وہ اپنے رنگ میں وہ جو سنائی ہیں اس نے مولانا کو، تو مطلب میں اسے حملہ کر دیتا اس پر.
مطلب اتنی عجیب عجیب باتیں. اور مولانا جو ہیں بالکل جیسے کوئی شریر بچہ مسکراتا ہے نا، وہ مسکرا رہے ہیں، تو وہ ملامت ہے. یعنی مولانا جو کر رہے ہیں نا، وہ بزرگوں میں پائی جانے والی ایک ملامتیت ہے. ہم یہ سب چکر نہیں ہے، یہ سب کوئی عنوان نہیں ہے. ہم فطری زندگی جینا چاہتے ہیں، تفریح بھی کرنا چاہتے ہیں، اور گناہ سے بچنے میں مطلب کوشش کریں بس. اور گناہ ہوتا ہے توبہ کرتے ہیں. تصنع ہر چیز کو بے اعتبار و بے اثر بنا دیتا ہے. اس بات کو جس نے نہیں سمجھا اور جس میں ظرافت کوچ کر گئی، وہ لکڑی کا آدمی ہے، آدمی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چل چل کے بن جانے والی شخصیت ایسی نہیں ہوتی. صحیح. جو آپ نے تصنع کی بات کی اور اس سے پہلے جذبات کی بات کی آپ نے، تو ہم دو رویے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جہاں پر جذبات کو دبایا جاتا ہے یا ختم کیا جاتا ہے تو ریلیجیس ڈیفیٹزم پیدا ہوتا ہے وہاں پہ، لیکن دوسری طرف انتہا یہ بھی تو ہے کہ جب جذبات کو بے قابو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس سے پھر ریلیجیس وائلنس کا تو مسئلہ ہمارے معاشرے میں یا دنیا بھر میں رہا ہی ہے. تو پھر وہ جذبات کی پرورش کیسے کی جائے، اور کیا ہمارے مذہبی حلقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہماری جذبات کی پرورش ایسے کریں کہ ہم میانہ روی پر رہیں؟ ہم عوام اسی پر ہیں، ہمیں کوئی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. ہماری نفسیاتی اللہ کے فضل سے ایسی ہے کہ جہاں غصہ ہونا چاہیے وہاں غصہ کرتے ہیں، اور جہاں چپ رہنا چاہیے ناگواری کے باوجود وہاں چپ ہو جاتے ہیں. تو یہ اکثریت ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اکثریت عام سطح پہ ایسی ہی ہے. لیکن یہ جو ایک ٹیکنیک ہے دوسرے لوگوں کی کہ جذباتیت، اب جذباتیت ایک منفی اصطلاح ہے. ہم کہتے ہیں جذباتیت ہر حال میں بری ہے. اب وہ کہتے ہیں جذباتیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم کہتے ہیں بالکل خراب خیال ہے. تو کہتے ہیں بس ہم یہی تو کہہ رہے ہیں. یہ کہہ کے وہ ہمیں کمرہ کا دروازہ کھول کے وہ فرار ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں جذبات کا حرکت میں آنا یا جذبات آپ کے اندر جذبات کا موجود ہونا، اس کے اظہار کا فیصلہ جو ہے وہ آپ اپنے ایمان سے کریں گے، اپنے علم کے مطابق کریں گے، اپنی تہذیب کے منہج پہ رہ کے کریں گے. تو اگر آپ یہ چاہیں کہ جذبات ہی نہ پیدا ہوں، یعنی جذبات کو محسوس کرنا اور اسے موقع پر درستی کے ساتھ استعمال کرنا یہ جذباتیت ہے، تو یہ جذباتیت علامت ایمان ہے. تو ورنہ ایک میں مثال عرض کرتا ہوں. تو جذباتیت بری ہے. ظاہر ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کا ایک فقرہ بہت اچھا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں جذبات کو ذہن پر اور ذہن کو شریعت پر حاوی نہیں آنے دیتا. یہ بڑی اچھی ایک ہائرارکی بنا دی. جذبات وہ الگ چیز ہیں، لیکن جذبات کو گھونٹنا یہاں تک کہ وہ بزدلی میں بدل جائے، وہ بے حمیتی کسے کہتے ہیں کہ اس میں جذبہ حمیت نہ ہو. تو یہ نہیں، آپ اعتدال میں رہیں. اور یہ کون کہتا ہے کہ جذباتیت اچھی چیز ہے؟ لیکن جذبات کا فقدان یہ جذباتیت کے وجود سے زیادہ خطرناک ہے. یہ جاننا، جیسے مثال کے طور پہ میں ایک بہت جیسے حتمی اپنی دانش میں مثال دیتا ہوں کہ جسے دیکھ کر ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے خود بخود. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم از کم 3-4 موقعوں پر اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی شخص گستاخی کر رہا ہوتا تھا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں کہ جو بھی گستاخانہ پیش آتا تھا، آپ نے پہلی مرتبہ کہا کہ اجازت ہو تو میں اس کا سر قلم کر دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں. پھر 2-4 مہینے بعد پھر واقعہ کوئی ایسا ہی ہو گیا، تو پھر انہوں نے کیا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمانے 3-4 مرتبہ منع فرما دیا ارادے، لیکن اس منع فرمانے میں شاباش تھی، ورنہ وہ دوسری مرتبہ اجازت نہ طلب کرتے۔ اس بات کو یہ لوگ سمجھنے کے لائق نہیں ہیں۔ 4 صحابی رات بھر عبادت اور دن بھر روزہ رکھے رہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے بظاہر جیسے سخت کہا کہ تم مجھ سے بھی زیادہ دیندار بننا چاہتے ہو، یہ وہ، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ ڈانٹ انہیں مقرب تسلیم کرنے کا اظہار ہے۔ ان میں سے ایک صاحب سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فوت ہو گئے تھے۔ یہ واحد مثال ہے، کوئی صحابی مرحوم کو یہ نعمت اور یہ شرف نہیں ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ ان کے گھر گئے میت پر، مطلب جنازہ پڑھنے نہیں، میت پہ تشریف لے گئے، ان کے چہرے، ان کے ماتھے کو چوما اور بالکل روتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ان کے چہرے پہ گرے۔ یہ شرف کسی کو نہیں ہے۔ اب کیا ہے، وہ محبت کس وجہ سے تھی کہ یہ ان 4 میں ممتاز ترین تھے، یہ حضرت عمر کے سالے تھے، تو ممتاز ترین تھے عبداللہ ابن مسعود اور اس طرح کے جو حضرات تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ بھئی ان لوگوں کا بھی خیال کرو، لیکن یہ کہ مطلب وہ آپ لوگوں کو یہ مطلب آج کل کے تصور دین کو اتنا کرپٹ کر دیا گیا ہے کہ ڈانٹ میں چھپی ہوئی شفقت، اس کو آپ سمجھنے کے لائق ہی نہیں رہ گئے۔